چلیے جی اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ سورت ابراہیم پڑھ رہے تھے اور آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی متعلق جو آیات ہیں وہ ہم نے آج پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 35 ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا رب اس شہر کو پرامن بنا دیجئے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ جی اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھ لیا کہ عقیدہ توحید کی جو معقولیت ہے اور اس کی اہمیت کا ذکر تھا، اور شرک کے بارے میں کہ شرک کی جہالت اور اس کی مذمت کا بیان تھا، تو اسی پھر توحید کے زمرے میں ہی حضرت انبیاء کرام کا جو ہے وہ واقعات وہ ہم نے دوسری صورتوں میں پڑھ لیے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو انبیاء کرام میں سے ان کا توحید کے معاملے میں جو انہوں نے جہاد کیا، سب سے زیادہ کامیاب جہاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاد ہے۔ اسی لیے دین ابراہیمی کو خاص طور پہ دین حنیف کا نام دیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ پچھلی ایک آیت میں ہم نے پڑھا تھا الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا میں قریش مکہ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا میں قریش مکہ کے ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید اپنا لی تھی، اور اس کی بنا پر وہ انہوں نے ایمان کو کفر سے اور توحید کو شرک سے بدل دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی بات جو ہے وہ ذکر ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر حضرت ان آیت میں ان کو بتایا کہ تمہارے جو جد امجد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا عقیدہ اور عمل کیا تھا کہ وہ تقلید آبائی کے خوگر نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے والد کو کہہ دیا تھا کہ جن بتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، میں ان سے بیزار ہوں۔ اور اس میں ان کے یہ واقعات جو ہے، یہ بات جو ہے وہ کئی جگہ پر دہرائی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ اس کفر سے باز آ جائیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو انبیاء کرام کے جو قصے بتائے جاتے ہیں اور ان کے حالات بتائے جاتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا قرآن کے جو بتانے میں کہ تاریخ کو بتایا جائے، یعنی تاریخ کا بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس سے انسانی زندگی کے جو معاملات ہیں ہر شعبے کے لحاظ سے اس میں ہدایت کے اصول ذکر کیے جاتے ہیں، اور انہی کو سامنے رکھ کر یہ واقعات قرآن میں بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ یعنی جس لحاظ سے جس وقت وہ آیات آئی، جس پہلو سے انسان کی ہدایت کرنے کی جو ہے وہ کی گئی ہے، آیات آئی ہیں، اسی حساب سے ہی انبیاء کرام کے وہاں پر جو واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں کیا دعا کی؟ پہلی آیت میں رب اجعل ھذا البلد آمنا، میاں پروردگار اس شہر مکہ کو جائے پناہ بنا دیجئے۔ ایک بات اب یہاں پر غور سے سنیے، دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی یہ ذکر آیا، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں یہی دعا منظور ہے جو نقل کی گئی ہے، لیکن اس میں دعا کے لفظ، اس میں لفظ بلد جو ہے وہ بغیر وہاں پر الف لام کے آیا، اور آپ کو پتہ ہے الف لام کے بغیر آئے تو وہ پھر نکرہ میں ہو جاتا ہے، غیر معین ہو جاتا ہے، اور الف لام کے ساتھ آئے تو وہ معرفہ میں آ جاتا ہے، معین چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ذکر کیا گیا؟ ہاذل بلدہ، ہاذل بلدہ۔ اب یہاں پہلے یہ ذکر کیوں کیا گیا مکہ کے بارے میں؟ کیونکہ مکہ کی شہر جو تھا وہ آباد نہیں تھا، مکہ شہر کی بستی اس تک آباد نہیں تھی جو سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا، اس لیے پھر وہاں پر یہ الفاظ انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیے کہ اس شہر کو، اب اس شہر سے مکہ کی بستی آباد نہیں تھی، اس لیے وہاں پہ الف لام کے بغیر آیا۔ یہاں پر اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہے تھے، انہیں اللہ کی طرف سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں پر لوگ آئیں گے، یہاں بسیں گے، تو یہاں پر حاضر بلدہ
यहाँ पर ये फरमाया। अभी दूसरी दुआ ये फरमाई कि मुझको और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाइए। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर वो बनी या अन नअबुदल असनाम, यहाँ पर आज आप तवज्जो से सुनिएगा। ये ये बहुत अहम आयात है, और इनमें जो है वो तफसीर के जो नुक्ते हैं उनको जरा ध्यान से सुनिएगा। वह बनी या अन नअबुदल असनाम, अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि नबी जो है, नबी कराम तो मासूम होते हैं, तो उनसे शिर्क और बुत परस्ती जैसे गुनाह सरजद हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ने अपनी दुआ में क्या शामिल, अपने आप को भी शामिल किया है कि मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा लीजिए। इसकी वजह क्या है कि तबई खौफ की वजह से उन्होंने ये दुआ की कि हर वक्त अपने आप को भी खतरे में महसूस, जिस तरह हर इंसान समझता है, अंबिया भी अपने आप को हर वक्त खतरे में महसूस समझते थे कि खुदा ना खासा कि ये हम भी इस फेल में हल्का सा भी इसकी तरफ कोई एक लहजतन भी हम इसकी तरफ ना झुकाएं, इसलिए दुआ की। और या फिर इसका मकसद क्या था कि असल मकसद तो अपने औलाद को ही शिर्क और बुत परस्ती से बचाने की दुआ थी। दूसरा माना ये है, और उसकी अहमियत को समझाने के लिए अपने आप को भी दुआ में शामिल कर लिया, इसलिए फरमाया वबनिया वबनिया अन नअबुदु वजनुबनी वजनुबनी वबनिया अन नअबुदल असनाम रब्बि इन्नहुन्न अضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم। मेरे परवरदिगार, इन बुतों ने लोगों की बड़ी तादाद को गुमराह किया है, लिहाजा जो कोई मेरी राह पर चले वो तो मेरा है, और जो कुछ मेरा ना माने तो उसका मामला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप बहुत बख्शने वाले बड़े मेहरबान हैं। तो यहाँ पर क्या फरमाया कि यानी जो मेरा है कि क्या, मन तबियानी, जिसने मेरी इत्तिबा की, यानी जो शख्स मेरा इत्तिबा करे, ईमान लाए और अपने सालेह करे, तो मेरा ही है। मेरा ही का मतलब क्या है कि इस पर फजलो करम की उम्मीद तो मुझे बज़ाहिर है कि इस पर फजलो करम होगा। और जो कोई मेरी नाफरमानी करे तो आप बहुत मगफिरत करने वाले, बड़े रहमत करने वाले हैं। इसमें अगर हम नाफरमानी से मुराद सिर्फ अमली नाफरमानी लें, ठीक है, यानी बदअमली मुराद दी जाए, तो फिर क्या होगा कि आपके फजल से उसकी भी मगफरत की उम्मीद है। जब ये अल्लाह आप तो बड़े मगफरत वाले हैं, बड़ी रहमत वाले हैं, कि अगर नाफरमानी, अमली नाफरमानी यानी बदअमली मुराद दी जाए कि अमलन वो बस नाफरमान है, दिल में तो अकीदा है, तो इससे फिर क्या है कि आपके फजल से उसकी मगफरत की उम्मीद है। और अगर हम यहाँ नाफरमानी से मुराद अकीदतन नहीं, यानी कुफ्र और इनकार को का माना मुराद ले, जबकि पहले माना में हमने ये नहीं लिया था, तो और अगर दूसरा माना ये ले कि यहाँ पर कुफर मुराद है, तो फिर क्या होगा कि जाहिर है कुफर मुशरिक की मगफिरत ना होने के बारे में तो नबी कराम को मालूम है ना, अल्लाह ताला ने हुक्म बता दिया कि किसी को काफिर की जो है वो नहीं होगी मगफिरत, बतौर वही या बतौर इल्हाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी पहले मालूम हो चुका था। फिर इनकी मगफिरत की जो उम्मीद का जाहिर करना वो दुरुस्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर उनकी मगफिरत की उम्मीद कि बहुत मगफिरत करने वाले बड़े रहमत वाले हैं, तो इससे फिर क्या मुराद होगी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज बतौर दुआ के लिए, सिफारिश के लिए नहीं कहे, बल्कि क्या कहा, क्या किस लिए फरमाया कि आप इनकी ये नहीं उन्होंने फरमाया कि आप उनकी मगफिरत फरमा दें, समझ रहे, सिफारिश नहीं की, दुआ नहीं की कि आप उनकी मगफिरत कर दें, बल्कि अपनी तबीयी जो ख्वाहिश है एक नबियों के दिल में अपनी उम्मत के लिए, जो है वो शफकत होती है, और पैगम्बराना शफकत के लिए उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई काफिर भी अजाब में मुब्तला ना हो, तो इसके ही जो है वो जेरे गौर फरमा दिया क्या कि आप तो बड़े गफूर रहीम हैं, ठीक है। तो ये नहीं फरमाया कि आप मगफरत और रहमत का मामला उनके साथ फरमा दें, बल्कि क्या कहा कि आप तो बहुत गफूर रहीम हैं।
جیسے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے بارے میں، کافروں کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اگر آپ ان کی مغفرت فرما دے تو آپ قوی اور حکمت والے ہیں، یعنی سب کچھ کر سکتے ہیں دونوں، یعنی کوئی آپ کو اس ایسے سے روکنے والا نہیں ہے، آپ غفور الرحیم بھی ہیں، آپ عزیز اور حکیم بھی ہے، آپ حکمت والے بھی ہیں، غالب حکمت والے، کوئی بھی آپ کو اس سے روکنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے جو کافروں کے معاملے میں جو ان دونوں انبیاء کرام نے، جو نبیوں نے جو ہے وہ درخواست کی اللہ سے سفارش کی کافروں کے اقدام پر، تو اس میں انہوں نے جو آداب ہوتے ہیں اس کا لحاظ رکھا کہ دعا کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کافروں پر آپ عذاب نازل کر دیں، بلکہ ادب کے ساتھ ایک خاص عنوان سے ان کے بھی بخشش مانگنے کی خواہش کو ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں۔ یہ ڈائریکٹ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انت العزیز الحکیم، کہ آپ حکمت والے ہیں، قوی ہیں، تو آپ کو کسی کام سے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، آپ عذاب دینا چاہیں یا آپ رحمت فرمانا چاہیں۔ لیکن اس کے نتیجے میں اپنی طبی خواہش کا اظہار کر دیا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ان کو بھی معاف کر دیا جائے، ان کو بخش دیا جائے، کیونکہ یہ ہماری امت میں داخل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلیقہ دعا کرنے کا کیا ہے۔ انبیاء کرام کی دعائیں جو ہیں وہ سبق آموز ہوتی ہیں، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز مانگنی ہے اور کیا چیز نہیں مانگنی۔ اب یہاں پر آپ نوٹ کریں، خاص توجہ دیں کہ دعا ابراہیمی کے 2 جز ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک شہر مکہ کے بارے میں کہ اس کو خوف و امن، جو خوف سے امن دے دے، اور اس کو امن پرستی سے ہمیشہ کے لیے بچانے کی دعا کریں۔ یہ دوبارہ آیت دیکھ لیجئے، اس میں پہلی وَإِذْ قَالَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت، یہ جو دعا ہے وہ نچوڑ ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی صلاح و فلاح کے لیے یہی بنیادی 2 اصول ہوتے ہیں جو اس دعا میں مذکور ہے۔ کیسے؟ کہ دیکھیں، اگر انسان کو اپنے رہنے سہنے کی جگہ میں خوف ہوگا اور دشمنوں کے حملے سے ہی وہ امن و اطمینان نہیں ہوگا، تو نہ وہ دین پر عمل کر سکتا ہے صحیح طریقے سے، نہ وہ اپنی مادی اعتبار سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ دینی لحاظ سے، نہ روحانی اعتبار سے۔ دنیا کے بھی سارے کاموں اور راحتوں کا مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ امن و اطمینان پر ہوتا ہے۔ تو جو شخص دشمنوں کے ہی گھیراؤ میں رہے گا اور ہر مختلف قسم کے خطروں میں رہے گا، تو اب اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی آ جائے، کھانے پینے کی اشیاء، سونے جاگنے کی بہترین آسانیاں آ جائیں، تو اس کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہوں، لیکن اس کے پاس راحت ہی نہیں ہے، اس کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ مجھ سے یہ کبھی بھی چھین جائے گی، کوئی آ کے حملہ کر دے گا، تو وہ پھر زندگی بہت تلخ ہو جاتی ہے۔ تو آمینہ مطلب اس کو کیا فرما؟ آمینم، کہ اس کو امن والا بنا دیجیے کہ یہاں پہ خطرہ نہ ہو، ہر طرح سے معاملہ یہاں پر کیا جا سکے، تجارتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، دینی لحاظ سے۔ اور دینی لحاظ سے کس طریقے سے کہ دیکھیں نہیں، دینی اعتبار سے بھی اگر امن نہیں ہوگا کسی ایسی جگہ میں رہنے میں، تو آپ دین پر بھی عمل کرنے میں آپ کو آسانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دینی اعتبار سے بھی ہر عبادت کو اور کام الہیہ کی تعمیل کے لیے انسان اسی وقت عمل کر سکتا ہے جب کہ اس کو کچھ سکون اور اطمینان میسر ہو۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا میں کیا ہے؟ انسانی فلاح کی تمام ضروریات کا نچوڑ ہے، معاشی ہو، اقتصادی ہو، دینی ہو، اخروی ہو، سب داخل ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے جملے سے اپنی اولاد کے لیے دنیا کی تمام اہم چیزیں مانگ لی انہوں نے۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی ہمدردی اور ان کی معاشی جو راحت ہے اس کا انتظام کرنا بھی اب حسب قدرت ہر والد کے اوپر فرض ہے، اور اس فرض کے لیے نکلنا اور کوشش کرنا زہد کے خلاف نہیں ہے، تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری جو دعا ہے اس میں ایک اور جامعیت ذکر کر کیا ہے؟ وہ ایسا گناہ جو شرک و بت پرستی ہے اس سے محفوظ رہنے کی دعا کی۔
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد، ٹھیک ہے، تو اس کا کفارہ پھر کیا ہے، دوسرے اعمال سے بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش سے بھی معاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر عبادت اصنام کا لفظ ہے، دیکھیے ادھر، وَنَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اصنام کا جو لفظ ہے، مفسرین بلکہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو اصنام کا لفظ ہے یہ صوفیہ کرام کے مطابق ایک وسیع مفہوم ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے تو وہی اس کا بت ہے ان کے نزدیک، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی محبت سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو وہی اس کا معبود ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک شعر ہے اس کا ایک یاد آ رہا ہے، جو تمہارا مقصود ہے وہی تمہارا معبود ہے، اس طریقے سے شعر ہے، کوئی استاد جی نے سنایا تھا تو مجھے ایک دم اس کے دوران یاد ہے، جو مقصد ہے ہمارا وہی ہمارا معبود ہے، تو ہم جس کو آگے رکھ رہے ہیں، جس کو سامنے رکھ رہے ہیں وہی معبود ہے، یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر عبادت اصنام سے محفوظ رہنے میں تمام گناہوں سے حفاظت کا مضمون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، ہمارے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ایک کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ اچھا، اس کی تفسیر کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی، آپ جو سن رہے ہیں وہ دوسروں کو پیغام پہنچا دیں میری طرف سے، اور آپ کے جو اب امتحان ہوں گے، ابھی تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو جو اب نمبر آئے ہیں تو اس جس لحاظ سے دیے ہیں تو وہ بڑے کھلے نمبر دیے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھا کریں، تفسیر اب آپ عالمات بن رہی ہیں، عالمات نے ایسے تفسیر نہیں کرنی ہوتی کہ بھئی جو بھی ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، جس طرح سلیس اردو لکھتے ہیں، اردو میں ہم اردو کے پرچے کرتے تھے، جو ذہن میں آ رہا ہے، اتنی ساری انفارمیشن جہاں سے بھی اکٹھی ہو رہی ہے وہ ہم لکھ دیں پیپر میں، جو آپ کو نقطے بتائے جاتے ہیں نا تفاسیر سے لے کر، ان کو نکالنا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ ماشاءاللہ عالمات بن رہے ہیں، تو تفسیر جو اس آیت کا صحیح نقطہ ہے اس کو آپ تفسیر میں کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو میں نے آپ لوگوں کو کر دیا، لیکن آپ توجہ دیا کریں، جو یہ لیکچرز دیا کریں آپ لوگ سنا کریں، اور معارف القرآن کو سامنے رکھیں، مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب کی، اس کو سامنے رکھا کریں، اور بات مطالعہ اس کا کیا کریں۔ میرے مطالعے میں زیادہ تر جو ہے وہ آپ کے کیونکہ ہمارے وفاق المدارس میں بھی معارف القرآن ہی سامنے ہوتا تھا اور اسی کو ہی شامل کیا جاتا تھا، اور بھی دوسری تفاسیر ہیں، تفسیر عثمانی ہے، ٹھیک ہے، تو آسان ترجمہ قرآن کو لے لے، اس کی بھی تفسیر ہے، تو زیادہ آپ پہ برڈن نہیں ڈالتے ہم، کہ آپ بھی ماشاءاللہ سے گھر بار والے ہیں، بچے ہیں آپ لوگوں کے، آپ کے صحیح 100 کام ہے آپ لوگوں کو بھی، لیکن پھر بھی آپ تھوڑا جب پیپر کی تیاری کریں تو وہ تسلی بخش کیا کریں، جس طریقے سے تفسیری نقاط نکالے جاتے ہیں اس آیت میں سے خاص طور پہ، اس کو آپ دیکھا کریں۔ آپ اس میں دیکھیے گا کہ اس آیات میں بھی کتنے تفسیری نکات ہیں۔ احمد نہ تو ایسی تفسیر کر لے گا نا کہ ایک ایسی بستی میں لا بسایا تو اچھا بھائی، اب وہ پورے مکہ کی سٹوری لکھ دے گا، ٹھیک ہے، اس میں کھیتی نہیں دی، اس میں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، لیکن اس میں جو سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے، اسی کو دین کا تفقہ کہتے ہیں، کہ یہ لفظ آیا مفسرین کے نزدیک انہوں نے اس کا کیا معنی نکالا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی تھی۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک بڑی حکیمانہ دعا کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ ربنا انی اسکنت، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ ذریت اہل و عیال کو ایک ایسے دامن کوہ میں ٹھہرایا جس میں کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کچھ لوگوں کو یہاں پر آباد کر دیے، ٹھیک ہے، عظمت والے گھر کے پاس ہے، یہ دامن کو آپ کے عظمت والے گھر کے پاس ہے، اس کو بھی دیکھیے گا، اس کا بھی نقطہ نکلے گا، تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں، اس لیے آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجیے کہ ان کے انس اور آبادی کا سامان ہو جائے،
اور ان کو ثمرات پھل عطا کیجیے تاکہ یہ لوگ شکر گزار رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا کا یہ واقعہ ہے، یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر جو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں بے نشان ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی دعا کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے، بیت اللہ شریف کی بنیادیں کھڑے کرنے سے پہلے بیت اللہ شریف کا وہاں پر نام و نشان تھا، لیکن طوفان نوح میں وہ بے نشان ہو گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تعمیر کا اس کا ارادہ فرمایا تو اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے لیے منتخب فرمایا، اور فرما کر ان کو ملک شام سے ہجرت کر کے حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کو اس مقام پر جو ہے وہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ نے حکم دیا تو پھر کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنے زوجہ کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا۔ بھی ہے اسماعیل علیہ السلام اس وقت شیر خوار بچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو ان کو ان کی والدہ کو جو موجودہ بیت اللہ ہے اور زمزم کے قریب، چاہے زمزم کے قریب ان کو ٹھہرا دیا، اور اس وقت اس جگہ، وہ والی جگہ، یہ مکہ جو ہے وہ پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، ٹٹیل میدان تھی، دور دور تک نہ پانی تھا نہ آبادی تھی، اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھانا دیا انہیں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ کے دے دیا ان کو۔ اب اللہ تعالیٰ کو جب یہ دے دیا انہوں نے اپنی بیوی کو، تو اسی وقت حکم ہوا کہ یہاں سے نکل جائیے شام کی طرف، ملک شام کی طرف۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اتنی بھی دیر نہ لگائی کہ مڑ کر اپنی بیوی کو دیکھتے، ان کو تسلیاں دیتے کہ میں جلد آ جاؤں گا، یہ ہے اللہ کے حکم کی اتنی تعمیل کی کہ وہیں چھوڑ کر جیسے ہی حکم نازل ہوا ویسے ہی وہ جو ہے وہ چلے گئے، یعنی مڑ کر بھی نہیں دیکھا پیچھے۔ حضرت ہاجرہ نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو بار بار آوازیں دی، اس جنگل میں آپ ہمیں کہیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ کوئی انسان ہے نہ زندگی کوئی سامان ہے۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مڑ کر نہیں دیکھا۔ تب حضرت ہاجرہ کو یہ خیال آیا کہ اللہ کا جو خلیل ہے وہ اس طرح کی بے وفائی نہیں کر سکتا، شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہو۔ پھر آواز دے کے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مڑ کر پیچھے دیکھا اور پھر کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے۔ تو یہ جواب سن کر حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، یعنی اب پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، جس نے آپ کو یہاں سے جانے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑی کے جو پیچھے پہنچ گئے، اور وہاں سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے